اگر ہم اپنے وجود کی بنیاد کا جائزہ لیں اور سائنسی، بایولوجیکل اور حقیقی مانا بنیادوں پر اس کا جائزہ لیں اور غور کریں تو سورہ حجرات قرآن مجید کی صورت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے لوگوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا، پھر تمہیں قوموں، قبیلوں، گروہوں میں تقسیم کیا تاکہ آپس کی پہچان ہو، شناخت ہو۔ اب اگر ہم مزید غور کریں کہ ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا، تو وہ مرد کا کون سا جز ہوتا ہے اور عورت کا کون سا جز ہوتا ہے جو مل کے انسانی نئے وجود کو عمل میں لے کر آتا ہے۔ میں دیکھیں، اگر آپ لوگ ٹاپک کوئی اور لینا چاہیں تو میں اس پہ بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ دیکھیے، میرا کام ہے ایز اے ٹیچر ٹو ایجوکیٹ اور واٹ ایور انفارمیشن I have that is to be transferred to you. لیکن اگر آپ سننا نہیں چاہتے تو میں بات ختم کر دیتا ہوں۔ مائک بند کر رکھا، یہ بول رہے مائک پہ نہیں بولو، منع کرا انہوں نے، بولے مائک پہ نہیں بولنا، منع کر کے گئے ان کو۔ منع کیا ہے کسی نے؟ نہیں بھائی، نہیں بھائی، نہیں بھائی بالکل نہیں بھائی، کنٹینیو کیجئے بھائی آپ۔ اگر آپ ایمانداری سے اس پر غور کریں تو تمام شادی شدہ مرد اس بات سے واقف ہے اور عورتیں اس بات سے واقف ہے جن کی شادی ہو چکی ہے کہ ایک مخصوص عمل اور ملاپ کے بعد مرد
جسم سے نکلتی ہے اور وہ عورت کے اندر جاتی ہے، اور عورت کے اندر سے نکلنے والی چیز اور اس چیز کا ملاپ ہوتا ہے، یعنی انڈے کا اور اسپرم کا، انڈے کا اور اسپرمز کا بھائی ریپروڈکشن کا ہوتا ہے کمپلیٹ. انڈے کا اور اسپرم کا ملاپ ہوتا ہے تو کنسپشن ہوتا ہے، حمل ٹھہرتا ہے، پھر اس کی ملٹیپلیکیشن ہوتی رہتی ہے، سیل پہ سیل بڑھتے رہتے ہیں، اور بالآخر وہ اپنے کروموسومز جو ہیں ان کی تعداد اور جو کروموسومز کا مٹیریل ہوتا ہے وہاں آر این اے اور ڈی این اے جو ہوتا ہے ان کے ملاپ سے پھر انفارمیشن آگے بڑھتی ہے، کان بناؤ، آنکھ بناؤ، ناک بناؤ، بال اگاؤ، آنکھیں بناؤ، کان بناؤ، پیر بناؤ، ہاتھ بناؤ. یہ انفارمیشن دیتا ہے ڈی این اے، ڈی آکسی رائبو نیوکلک ایسڈ. ڈی آکسی رائبو نیوکلیس ایسڈ ڈی این اے. آپ یہ انفارمیشن اللہ تعالی نے انسان کے اندر ودیت کی ہے، تو یہ جو آیا کہ کان بناؤ، آنکھ بناؤ، ناک بناؤ، آنکھیں بناؤ، ہاتھ بناؤ، پیر بناؤ، انگلیاں بناؤ، یہ انفارمیشن لے کے جانے والا جو ٹرک ہوتا ہے، ٹرک وین گاڑی، وہ ہوتی ہے آر این اے. کیا ہوتی ہے؟ آر این اے. آپ کو کوئی سائنس کا ٹیچر تو یہ پڑھا سکتا ہے، لیکن میرا چیلنج ہے پاکستان میں کوئی لیڈر آپ کو یہ چیز جو میں بتا رہا ہوں نہیں بتا سکتا. بے شک بھائی، پاسبل ہی نہیں ہے بھائی. میرے بھائیوں، ماں، بہنوں، بزرگوں، اب آپ دیکھیے کہ وہی غلاظت جو بچہ، ذرا اور سنیے، وہی ناپاک قطرہ جو آپ کو اور مجھ کو، جو آپ کو اور مجھ کو جنم دینے کا سبب بن رہا ہے، اگر وہ بغیر عورت کے ملاپ کے ویٹ ڈریمز، اس کو وہ خواب جو سوتے میں گیلا کر دے، جس کو اردو میں احتلام کہتے ہیں، تو آپ پر اسلامی شرع واجب کرتی ہے کہ آپ فوراً نہائے، پاک صاف ہو، کیونکہ یہ گندا ہے، ناپاک ہے.
درست یا غلط؟ بالکل درست، بالکل درست. میرے بھائیوں، جب ہم اتنی حقیر چیز سے انسان بنائے گئے ہیں تو ہمیں اللہ کا شکر کرتے ہوئے اپنی اوقات میں رہنا چاہیے. کس بات کا غرور؟ بے شک بھائی، بے شک.